بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 7 اپریل آج منگل کے دن کا یہ پہلا ویلاگ ہے۔ ابھی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، پھر اس کی تفصیل اور تجزیہ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ابھی جو ویڈیوز میں ایسا چل رہی ہے یہ اسرائیل کی ہیں، یاد رکھیں، تل ابیب کی، جو آج نماز فجر کے بعد ہوا ہے۔ میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں۔ اس وقت آبنائے حرمز کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ کے دروازے جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں۔ اب دنیا کی نظریں اس وقت آبنائے حرمز پر ہیں۔ ایران نے اس سے بھی بڑا ایک سرپرائز کیا رکھا ہوا ہے، جمعرات تک معاملات طے ہوں گے یا نہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبہ مکمل خالی کروایا جا رہا ہے ایران کے حملوں کے جواب میں، اور ٹرمپ کی ڈیڈ لائن میں کچھ وقت باقی ہے۔ عرب ممالک میں خوف و ہراس کیوں پھیل گیا اور دباؤ اس وقت بڑھتا جا رہا ہے۔ ترکی قطر کی اس وقت ثالثی پاکستان کے ساتھ، اور یہ معاہدہ اب کیا ایٹمی حملے کا معاملہ ہوگا؟ ٹرمپ کا رونا دھونا کیوں ہے؟ ایران کے جو تازہ ترین حملوں میں خاص طور پر تل ابیب میں جو ہوا آج صبح، ایران نے اپنے پلانٹس کا بدلہ لیا اور سعودی عرب کے اندر بھی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کو اڑا دیا۔ اس وقت پوری دنیا، ایرانی عوام ایک نیا، آپ کو پتہ ہے، رجسٹریشن کا جو 1,20,00,000 لوگوں پر مشتمل اسلامی لشکر، اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ میں بدکردار وزیر دفاع کا کیا حال ہوا سینٹ میں، اور ٹرمپ کی تقریر جو ہونی تھی اس میں یورینیم چوری اور پائلٹ کے معاملے پر خبر دینے والے صحافیوں کو الٹا جیل بھیجنے کا معاملہ، یہ بھی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ اور سوویت یونین جنگ میں جو ہتھیار استعمال، اسٹریٹجی استعمال ہوئی امریکہ کے خلاف، وہی ایران نے کیا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی آج قافلوں کا رخ اڈیالہ کی طرف ہے۔ آج تحریک انصاف کو بڑی کامیابی بھی ہوئی، جو کل سلمان صدر کی 2 بجے ملاقات ہے اور القادر ٹرسٹ کیس میں فیصلہ آیا ہے۔ اس کے ساتھ جو معاشی تباہ کاریوں کا سلسلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ بجٹ سے پہلے بجٹ لا رہے ہیں، ان کی تباہی اور بربادی کا بھی آپ کو آخر میں بتاؤں گا، پریشان ہو جائیں گے۔ اس وقت دیکھیں صورتحال بڑی کشیدہ ہے، تفصیل سے بات کریں۔ ٹرمپ کی ایک طرف ڈیڈ لائن ہے، مڈل ایسٹ کے تمام ممالک میں خوف و ہراس ہے کہ ایران کے جوابی حملے کس شدت کے ہوں گے۔ آج صبح 7 بیلسٹک میزائل سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں گرے۔ یہ 70% تیل کی تنصیبات کا علاقہ ہے۔ صرف ملبے سے جو نقصان ہوا وہ ناقابل تلافی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران کے آپ کو پتہ پلانٹس پر حملے، اس کے جواب میں سعودی عرب میں کنگ فہد، سعودی عرب کو جو بحرین سے جوڑنے والا پل، اسے نشانہ بنانے کا، کویت میں شیخ جابر جو مشرق وسطیٰ کا سب سے طویل پل، اسے نشانہ بنانے کا اعلان ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ کنگ فہد پل کے اوپر بحرین اور سعودی عرب کی طرف جانے والی گاڑیوں کی ٹریفک اتنی بڑی کہ یہ پل بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور آج اردن میں بھی پہلی دفعہ سائرن بجا کے علاقے کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ یہ جو نماز فجر کے بعد اسرائیل پر حملہ ہوا تل ابیب میں، یہ وہاں بلڈنگوں کا ملبہ آپ دیکھیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے میزائل جو وہ سیدھے ٹکرا رہے ہیں۔ دفاعی نظام اسرائیل کا کام نہیں کر رہا، یا صلاحیت ختم ہو گئی ہے یا ٹیکنیکل فالٹ ہے، لیکن یہ ایرانی حملوں کو اب نہیں روک سکتے۔ جو حالت تل ابیب کی آج ہوئی، یہ ان 38 دنوں میں نظر نہیں آئی۔ پورے کا پورا شہر جس طرح دھوئیں اور بادلوں میں ڈھکا ہوا تھا، اور میرے خیال میں یہ 38 دنوں میں اب تک میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ یہ ویڈیو شاید آپ نے شروع میں دیکھی بھی ہوگی۔ یہ اس پہلی دفعہ اسرائیل کی حکومت نے 38 دنوں کے بعد آج 7,142 لوگوں کی تصدیق بھی کی، اور 114 اسپتالوں میں موجود 2 کی حالت تشویشناک۔ اور جو پرنس سلطان ایئر بیس پر، الخرج پر، ملٹری اڈے پر ڈرون حملے ہوئے، اس کے ساتھ کویت کی جو العدیری بیس پر بھی حملہ ہوا، اور ایران نے آج اپنی ایٹمی تنصیبات اور پیٹرول انڈسٹری پر جو حملہ تھا اس کے جواب میں یہ پیٹرو کیمیکل انڈسٹری سعودیہ میں اڑائی ہے۔ ایران میں اس کے ساتھ دیکھیں جو زمینی فوج کے حملے کے پیش نظر 1,20,00,000 لوگ جو ہیں یہ امریکہ اسرائیل کی جنگ میں لڑنے کے لیے رجسٹرڈ ہوئے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا رجسٹریشن ہے۔ یہ صرف ایران کی میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، عراق، لبنان، شام، پاکستان، یہ ان ممالک کا ذکر نہیں ہے، یہ ایرانی وزارت داخلہ ہوتا ہے۔ دنیا میں مسلمان کیا ہیں وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس وقت دیکھیں سوویت یونین کے حملے میں جس طرح امریکہ نے سٹنگر میزائل اس وقت افغانیوں کو دیے تھے، کندھے پر رکھ کر چلانے والے، اس کی وجہ سے روس کے پھر ہیلی کاپٹر اور جہاز بڑی نیچی پرواز کرتے تھے، اور اس میں ان کو 400 سے زیادہ ہیلی کاپٹر جہاز تباہ ہوئے تھے۔ امریکہ میں اب یہی صورتحال ہے، اور یاد رکھیں کہ جب گلف وار ہوئی تھی عراق میں تو اس وقت امریکہ کے 70 جہاز تباہ ہوئے، اور آج تو ایران بہت بڑی طاقت ہے۔ ایران کی طرف سے جو امریکہ کے اس حملے کا جو پہلا آپ کو پتہ ہے جواب ہوگا، وہ باب المندب بند، بحر احمر اور خلیج عدن والا راستہ، جہاں سے 70 ملین تیل ہے، دنیا کی 22% کنٹینر تجارت ہے، اسے فل فور بند کیا جائے گا۔ آبنائے حرمز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے باب المندب، یہ یمن کے حوثیوں کا اس پر مکمل قبضہ ہے، عالمی تیل کی 1/4 سپلائی ہے۔ غزہ کی جب جنگ لگی تھی تو 2 سال حوثیوں نے یہاں کامیابی سے قبضہ کر کے ثابت کیا ہوا ہے۔ تو یہ صرف ایران کے اشارے کے منتظر ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر تیل کی قیمتیں $120 سے اوپر جائیں گی، اور یہ دونوں راستے بند ہوئے تو ٹرمپ جو ابھی آپ کو پتہ ہے اس کے حالات کیا ہیں، وہ کیا کرے گا یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایران کی تنصیبات پر حملے کا یہ جواب ہوگا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں کچھ گھنٹے ہیں۔ اس نے ایران کی تنصیبات، پل اور بڑی تباہی کی کل ایک دفعہ پھر دعویٰ کیا کہ میں مکمل تباہی بربادی کر دوں گا اگر میرا مطالبہ نہ مانے، جنگ بندی نہ ہوئی۔
امریکہ اسرائیل نے ایران کے ریلوے سسٹم اور توانائی کے منصوبوں کو، سویلین تنصیبات کو، یہ جو منصوبہ انہوں نے بنایا کہ اسرائیل اور امریکہ مل کے اکٹھی بمباری کریں گے 38 دن کی جنگ میں، سب سے زیادہ خطرناک حملے کریں گے، اور بلکہ انہوں نے دیکھیں ڈیڈ لائن سے پہلے بہت کچھ کر دیا ہے۔ مشرقی تہران میں جو پردیس میں حملہ ہوا رات کو شہری تنصیبات میں، پھر شہریار میں جو تہران کے مغرب میں حملے ہوئے، 9 لوگ شہید ہوئے، یہ ایران تو پہلے سے بھگت رہا ہے ساری چیزیں، اب تو ان کی باری ہے۔ دیکھیں 2004 میں عراق کے شہر فلوجہ پر فاسفورس اور یورینیم ہتھیاروں کا استعمال ہوا تھا، اب 22 سال بعد ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی مدد سے یہ کر سکتا ہے، اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے، مجھے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے۔ اور دوسرا خطرہ وہ لیبنان کا ہے، جہاں اسرائیل نے لیبنان میں، آپ کو پتہ ہے، جنوبی لیبنان پر شدید حملہ کیا، اور وہاں شہادتیں تقریباً 1500 کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ لیبنان کے 14% حصے پر یہ قبضے کے بھی دعوے کر رہے ہیں۔ اب نیتن یاہو اور ٹرمپ نشے میں بدمست ہیں، اور ایران اسی لیے پورے مڈل ایسٹ میں اس وقت معاملہ بند کروانا چاہتا ہے، مذاکرات نہیں، جنگ بندی مکمل پورے خطے میں، تو یہ اسرائیل کے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ مذاکرات سے ایران اسی لیے انکار کر رہا ہے۔ 2 تجاویز جو پاکستان کی طرف سے انہیں پیش کی گئیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب نئے ہرمز کھلوانا چاہتا ہے، اور کہہ رہا ہے جب تک یہ نہیں کھلے گی ہم تباہی بربادی کریں گے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ جنگ مکمل بند ہوگی، اور ہرجانہ دو، پہلے تنصیبات توانائی کے منصوبے کے نقصانات کے لیے ڈالر رکھو ادھر پہلے، اور پھر اب نئے ہرمز میں سے جو شپ گزرے گا وہ فیس دے گا نئی رجیم کو، نئے تھانے دار ہیں ہم، اور انہیں بھی چین کی کرنسی میں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو نئی رجیم ٹرمپ کی خواہش تھی نا، پوری ہو گئی ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے بڑے سخت جان ہے، سمجھدار ہے اور مضبوط ہے، کہہ رہا ہے 1 مہینہ پہلے تک اتنے مضبوط نہیں تھے جتنے آج تھے۔ ایران نے انہیں ماموں بنایا، ان کی ایمبیسیوں کا، بس میں ان کی ایمبیسیوں کا فین ہو گیا ہوں بہت بڑا۔ بہرحال ٹرمپ نے کل خطاب کرنا تھا قوم سے، نہیں کیا اس نے۔ پائلٹ اور یورینیم چوری والا جو سٹوری، اس کو کور کرنے کے لیے، نقصانات کو کم دکھانے کا غصہ سارا صحافیوں پہ نکال دیا کہ جی انہوں نے لیک کی ہیں یہ ساری انفارمیشن، انہیں میں جیل بھیجوں گا۔ ایران مستقل جنگ بندی کیوں چاہتا ہے؟ دیکھیں معاشی پابندیاں ختم کیوں کروانا چاہتا ہے، تعمیر نو اپنی کیوں کروانا چاہتا ہے؟ انہیں پتہ ہے اس چیز کا کہ ایک طرف اسرائیلی وزیر اعظم یہ نہیں چاہتا نیتن یاہو، وہ جنگ بند نہیں کرنا چاہتا، وہ تو عرب امارات کے ذریعے ایٹمی حملہ کروانا چاہتا ہے، پاکستان کے ذریعے بھی، اور پاکستان کو بھی مشکلات کا شکار بنا۔ یہ جنگ دیکھیں صرف مڈل ایسٹ کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بھی کتنی اہم ہے۔ ابھی جو ایران کے پاکستان میں سفیر ہیں رضا امیری، ان کی ایک ٹویٹ میری نظر کے سامنے گزری، انہوں نے کہا اختتامی مرحلہ ہے، مذاکراتی کوششیں پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہیں، لگے ہوئے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو اصل پیش رفت ہے وہ قطر کی طرف سے ہے۔ قطر دنیا میں مشہور ہے مذاکرات کا، آپ کو پتہ ہے ماسٹر ہے۔ ان کے وزیر خارجہ کی آج ایرانی وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی۔ اب یہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں قطر اس معاملے سے کیوں نکلنا چاہتا ہے، اور عرب ممالک کو بھی یہی سمجھا رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی تباہی ہے مڈل ایسٹ کے لیے۔ ذرا آپ اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیں ایران کے جنوب میں جو گیس فیلڈ پارس ہے، یہاں حملہ یہ قطر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے جو سمندر کے نیچے ایک ذخیرہ ہے بہت بڑا، یہ آپ کہہ لیں 10,000 کلومیٹر کا رقبہ ہے، شمال کا علاقہ قطر کا اور جنوب کا علاقہ ایران کا۔ اب یہاں کوئی پائپ لائن کے ذریعے گیس نہیں آتی، دونوں اپنے اپنے حصے کی گیس نکالتے ہیں۔ ڈرلنگ ایران اپنی سائڈ پہ کرتا ہے، قطر اپنی سائڈ پہ ڈرلنگ کرتا ہے، اور جو تیزی سے گیس نکال لے زیادہ اسی کی، جیسے پائپ آ رہا ہے جو نکال لے پہلے۔ قطر 18 ارب کیوبک فیٹ نکالتا ہے، ایران 2 ارب کیوبک فیٹ، کیونکہ ایران کے اوپر پابندیاں ہیں، ٹولز نہیں ہیں، اکوپمنٹس نہیں ہیں۔ اب ایران چاہتا ہے یہ پابندیاں ختم ہو اور وہ بھی 18 ارب کیوبک فیٹ نکالے۔ یہ دنیا کی گیس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ دنیا کی جو توانائی کی قیمتیں ہیں LNG وغیرہ کی، یہی سے طے ہوتی ہیں۔ اب جنگ کی وجہ سے دونوں کو بڑا نقصان ہوا، وہ قطر چاہتا ہے یہ رکے۔ 18 ارب کیوبک فیٹ، آپ کو پتا ہے کتنا پیسہ ہے؟ ہیلیم الگ بنتا ہے، دنیا کے سیمی کنڈکٹر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ عرب ممالک کا یہ پورا معاملہ دیکھیں، جنگ جتنی مرضی بڑی ہو اختتام تو ہونا ہے۔ اب خلیج کا جو نظام ہے امریکی اڈوں کی موجودگی کی وجہ سے، یہ ان کی بقا کا خطرہ ہے۔ ان کے اڈوں کے علاوہ تیل تنصیبات، بندرگاہیں، بینکس، معاشی نظام، یہ جو حملہ ہوا اس سے ایران کی طاقت ثابت ہو چکی ہے۔ یہ عرب ممالک جانتے ہیں کہ اب ایران کے نیچے ہی انہیں کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اب معاشی نظام میں عرب امارات، سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، ان کی جو لائف لائن ہے تیل اور گیس ہے، ایران کے حملوں کے بعد ان کی پروڈکشن مکمل طور پہ بند ہوگی، ان کی جو انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے، یہ سب کچھ رک گیا ہے، معیشت ان کی مکمل سٹاپ پہ ہے۔ اب انہیں امریکہ یا ایران میں سے ایک کو چننا پڑے گا، جس طرح قطر نے چن لیا۔ مڈل ایسٹ کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک بڑا پیٹرول پمپ ہے، بہت بڑا پیٹرول پمپ، اور پیٹرول پمپ پہ آپ کو ماچس بھی نہیں جلا سکتے آپ، یہاں تو میزائل ہیں۔ اب یہ پمپ بند ہونے سے دنیا کی گاڑیاں بھی رکتی ہیں، اسی لیے ایران کے ساتھ تعلقات رکھنا، معیشت، سیاست، گلوبل اکنامی سسٹم، یہ سب عرب ممالک اور امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ دل و جان سے اب جنگ روکنا چاہتے ہیں۔ اب ٹرمپ اس میں ظاہر ہے بہت بڑی رکاوٹ ہے، ایپسٹین فائلیں ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو ہیں۔ اب ان دونوں ٹرمپ کے لیے وہاں جو قانون ساز امریکہ میں 25ویں ترمیم کا ذکر کر رہے ہیں، ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ، یہ اسی لیے ہے کہ یہ دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، گلوبل۔
کہ اقتدار اس سے لے کے کس طرح جے ڈی وینس کو منتقل کیا جائے، وہی ظاہر ہے امیدوار ہے. وہاں ایریزونا کی کانگریس مین ہے یاسمین انصاری، مینیسوٹا کی وہ جو الہان عمر ہے، میکسیکو کی ہیں ڈیموکریٹک ہیں کرس مرفی، ان سب لوگوں نے جو 25ویں ترمیم پر بات چیت آئینی ماہرین سے شروع کی کہ اس کو ہٹائیں. یہ ہزاروں لوگوں کو پہلے بھی مار چکا ہے، مزید مارنے جا رہا ہے، دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے. یعنی بندر کے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ اسطرا آیا ہوا ہے، تو وہ اس سے لینا چاہتے ہیں کہ خود بھی زخمی ہو رہا ہے، باقیوں کو بھی کر رہا ہے. اب اس کو اندازہ اس چیز کا ہو چکا ہے کہ اس کا مقابلہ کس سے. آپ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے نازک موڑ پہ ایکسٹینشن جرنیلوں کو ملتی رہی. ایران میں بھی میں نے یہ واقعہ پڑھا اور میں حیران ہو گیا کہ شہید جو ہوئے ان کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی، ان کی ملازمت ختم ہو چکی تھی. اب ظاہر ہے جنگ سے نکلیں، جان چھڑائیں سائڈ پہ، لیکن انہوں نے علی خامنہئی شہید کو خط لکھا کہ مجھے اتنا موقع دیں کہ میں شہادت پاؤں، مجھے تو کینسر ہے، میں بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے استثناء دیں. کس بات پہ؟ کہ شہادت کے لیے. حسین سلامی پہلے شہید تھے پاسداران انقلاب کے. اس قوم سے لڑیں گے کیسے؟ اور امریکہ کے حالات دیکھیں، 8 جرنیل ٹرمپ کا حکم ماننے سے انکار کر کے بغاوت کر گئے، آرمی چیف سمیت. استعفے میں لکھا کیا وہ پڑھیں ذرا، کہہ رہا ہمارا لیڈر ایسا ہو جس کا کوئی کردار ہو. یہ آرمی چیف کے استعفے میں لکھا ہو. اسی لیے ٹرمپ آپ کو روتا دھوتا نظر آ رہا ہے، کبھی اتحادیوں کے حوالے سے، کبھی آسٹریلیا نے مدد نہیں کی، جاپان نے نہیں کی، برطانیہ نے کی، گالی گلوچ. ایک صحافی سے کہہ رہا تھا ٹرمپ کو کہ تمہارا ذہنی توازن چیک کروانا چاہیے، جو حرکتیں ہیں تمہاری. دیکھیں دنیا کا کوئی رہنما ان مشکل حالات میں وہ نہیں کرتا جو ٹرمپ کر رہا ہے. یہ روسی صدر پیوٹن 4 سال سے یوکرین سے لڑ رہا ہے، 4 سال سے پورا یورپ اس کے ساتھ ہے یوکرین کے، لیکن پیوٹن نے کبھی گالی دی؟ ٹرمپ اور اس کا وزیر دفاع، اس کی دیکھیں ویڈیو، اس کی پریس کانفرنس میں ہوا نکل گئی، سچ مچ کی ہوا نکل گئی، میں مذاق نہیں کر رہا. شراب چھوڑنے کا دعویٰ کرنے والے نیچے چھپا کے گلاس رکھے ہوئے. اسے سینیٹرز اس کو کہہ رہے ہیں، اس کے دو بائی پارٹیزن دونوں کے، کہ تم ایک بد کردار شخص ہو، 8 جرنیل تمہارے نیچے فارغ ہو گئے. سینٹ کی آپ وہ سماعت دیکھیں جس طرح اسے ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ دعویٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آج میں ایران کو تباہ و برباد کر دوں گا. ان کے ساتھ دیکھیں مجھے کچھ پاکستانی اور دنیا کے جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان سے بھی گلا شکوا ہے. یہ 20 سال سے امریکہ کے ہاتھوں افغانستان، عراق میں لاکھوں ہمارے اہل سنت مسلمان شہید ہوئے. غزہ میں 2.5 سال میں 1 لاکھ مسلمان شہید ہوا. امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں بھی اہل تشیع مسلمان شہید ہونے. یہ وزیر دفاع خود اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی شیعہ سنی معنی نہیں رکھتا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ اللہ نے ایسے کہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے. اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی حمایتی بھیج، کوئی مددگار بھیج. آج ایران فلسطین کا حامی ہے، یہ تباہی برداشت کر رہا ہے ساری، اور یہ تمام عرب ممالک، علماء اکرام، یہ سارے اسلامی دنیا حمایت کرنی چاہیے. دیکھیں 99% عوام تو کر رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا سمیت 99% اس وقت عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. امریکہ برطانیہ کے لوگ بھی ہیں، حتیٰ کہ یہودی بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جنگ نہ ہو. یورپ سمیت اتحادیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ ٹرمپ کے ساتھ جنگ میں نہیں جانا. اللہ کرے یہ پاکستان کے ہمارے علماء کو بھی دنیا کے نظر آئے. بہرحال ایران کے ساتھ جنگ میں پاکستان شامل نہیں ہوا، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک بڑا اس پوری جنگ میں ایک روشن پہلو تھا، اور اس کی وجہ آپ دیکھیں جون میں ہمیں $5 ارب واپس کرنے ہیں، $3.5 ارب عرب امارات کے، جو خزانے میں اس وقت 32 سے 35% رقم نکلے گی. مڈل ایسٹ سے آنے والی ریمیٹنس کا خاتمہ الگ، اور بدترین مہنگائی، بے روزگاری، کھانے پینے کے اشیاء سے لے کر جو اس وقت مسائل پاکستان سمیت ہوں گے. اور وجہ ظالم لوگ ہیں پاکستان پہ. یہ $12 ارب کی دبئی میں پڑے ہیں، $12 ارب. 5 جون پاکستان نے کتنے، جون میں کتنے دینے؟ $5 ارب. بینک میں کتنے ذخائر ہیں پاکستان کے ساروں کے ملا کے؟ 12 ارب. IMF کا پیکج کتنا ہے؟ 7 ارب. یعنی یہ ان کے صرف $12 ارب پاکستان لے ہیں، سارے آپ کے مسائل ختم. اور یہ کس کے پیسے ہیں؟ آرمی جرنیلوں کے، آرمی افسران کے، زرداری کے بیٹے بیٹیوں کے، نواز شریف کے بیٹوں کے، اسحاق ڈار کے بیٹوں کے، فارم 47 کے، فیصل واڈا، محسن نقوی جیسے، باجوہ کی بیوی کے، مشرف کی بیوی کے. ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ملک کے حالات ہے کہ آج پیسے نکالنے میں تکلیف ہے. یہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے، یہ ڈیزل قیمت گندم کی کٹائی کا معاملہ ہے، اور ڈیزل کے مسائل کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے خوراک میں کیا مسئلہ ہوگا آگے. ابھی آپ قیمتیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا زیادہ میرے سے. نازک توڑ. آج عمران خان کی اسی لیے ہم بات کرتے ہیں. یہ القادر ٹرسٹ میں آج جو ہوا، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2 بجے کل سلمان صفدر کو ملاقات کی درخواست منظور کی. یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے، لیکن کیا یہ ملاقات ہونے دیں گے؟ دیکھیں تحریک انصاف جب تک ایران کی طرح ان پر دباؤ نہیں ڈالے گی، بلکہ میں ابھی آپ کو بتاؤں، حسان نیازی کا ملٹری کورٹ ٹرائل کی سماعت تھی، 2 رکنی بینچ، انہوں نے صاف انکار کر دیا. جسٹس شہریام سرور، جسٹس جواد ظفر، دونوں نے کہا اپیل پہ سماعت ہی نہیں کرنی. مطلب جج اگر یہ نہیں کر سکتا تو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ کیسے عمران خان سے ملا؟ کیونکہ اصل معاملہ اوپر سے فیلڈ مارشل تک ہے. تو تحریک انصاف کو پرامن اپنی عوامی طاقت دکھانی ہوگی. جس طرح ایران دیکھیں جنگ کے ان نتائج کو، اپنے اوپر ایٹمی حملے کو، مکمل تباہی تک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے.
تحریک انصاف کے ساتھ ان 4 سال میں یہ تباہی بربادی ہو چکی ہے، ہو رہی ہے۔ پچھلے 3.5-4 سال میں دیکھیں جس طرح اسرائیل اور امریکہ ایران میں بمباری کرتے ہیں، فلسطین میں کرتے ہیں، لبنان میں کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، یہاں تحریک انصاف کی رہائشگاہیں، کاروبار ان کے لوگ اغوا ہو چکے ہیں، شہادتیں ہو چکی ہیں۔ تحریک انصاف کے 5 نوجوان آج بھی بے گناہ مسنگ پرسن ہیں۔ آج بھی 71 سالہ اعجاز چودھری موت زندگی کشمکش میں، آج بھی عمران خان 975 دن سے ظلم اور زیادتی برداشت کر رہا ہے، قید تنہائی میں ہے۔ خان کا علاج سمیت ہر قسم کا ظلم اس کی اہلیہ سمیت۔ تو جو اسرائیل اور امریکہ فلسطینی لبنانیوں پہ کر رہے ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ وہی رجیم چینج کے لوگ ہیں، ان کے پارلیمنٹیرینز، ان کے عہدیداران دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ان کی عیاشیاں دیکھیں۔ تو یہاں تحریک انصاف کو، تحریک تحفظ آئین کو فیصلہ کن مرحلے کی طرف عوام کے ساتھ چلنا ہوگا۔ عمران خان کی بہنوں کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ 9 اپریل صرف ایک جلسہ نہ کریں، پارٹی کو فل آؤٹ لے کے چلیں، عوام کو موبلائز کریں۔ اور یہ صرف یاد رکھیں کہ میں اس نقطے پہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی قیادت، یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے۔ یہ جو بھی آپ کے 8 بجے بازار مارکیٹیں بند کرنے کا نوٹ، آپ کی ویسے ہی دیکھیں تباہی بربادی ہو رہی ہے، تیل پٹرول کتنا چلتا ہے وہاں سے، کاروبار رکنے سے ویسے ہی تباہ ہو جائیں گے آپ۔ یہ جنگ کا صرف معاملہ نہیں ہے، باخدا ان لوگوں کے صرف پیسے باہر سے واپس آ جائیں۔ ان حالات میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا سارا مال لوٹ کر ٹرانسفر کیا۔ یہ پچھلے 3-4 سالوں میں آپ ہنڈی اور حوالہ کا ریکارڈ نکالیں، صرف عرب امارات سے 50 سے 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان سے ہوئی ہے، 50 سے 100 ارب ڈالر۔ تو آپ کے حالات تو انہوں نے بگاڑے ہیں، ورنہ ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، افغانستان، اسی خطے میں ان کے حالات تو آپ جیسے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اپنے حالات کا سوچیں کہ یہ لوگ ہٹیں۔ اگر یہاں پر دیانتدار، کورونا سے بڑی دنیا میں کوئی بحران نہیں آیا، آپ سب لوگوں نے بھگتا ہے، اللہ نے اس میں سے کیوں آپ کے اوپر رحمت کی کہ عمران خان کی نیت صاف تھی۔ یہ بد کردار لوگ ہیں، یہ جتنے آپ کے اوپر مسلط ہیں، یہ اس لیے ان کا ہٹ جانا بڑا ضروری ہے، بالکل اس طرح نیتن یاہو اور ٹرمپ کا جانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، عالم اسلام پر رحم کرے۔ یہ جو چند گھنٹوں کی ڈیڈ لائن اور یہ چیزیں، اللہ غیب سے فرشتوں سے مدد کرے اور ان کو عقل اور ہدایت دے۔ دعائیں ہیں، آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ سے، اور باقی دیکھیں جو اللہ رب العزت نے وقت لکھا ہوا ہے عزت اور شان سے، وہ جانے والے اس طرح جا رہے ہیں۔ جس وہ شعر تو آپ نے سنا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہو سکتا ہے آپ کو کامیابیوں کی خبریں انشاءاللہ سنا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔